مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ ابھی میرا جی ٹی وی پہ ایک انٹرویو ہوا ہے، جی ٹی وی پہ، اس میں حقوق نسواں ویمن رائٹس کی جو علم بردار ہیں ایک محترمہ وہ بھی تھیں۔ تو میرا تو پہلی دفعہ آمنا سامنا ہوا کسی ایسی خاتون کے ساتھ جو خواتین کے حقوق کی علم بردار ہیں۔ تو وہ یہ بیان فرما رہی تھیں کہ پاکستان میں خواتین پہ ظلم بہت زیادہ ہے، تیزاب پھینکنے کے واقعات ہوتے ہیں، بیٹیوں کے ساتھ غلط سلوک ہوتا ہے، یعنی بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ۔ تو وہ میرا دعویٰ یہ تھا کہ مردوں میں موت کا ریشو خواتین سے زیادہ ہے، جو ایکسیڈنٹل اموات ہیں وہ تو مردوں کی ہیں نا، عباسی چلے جاؤ، سول ہاسپٹل چلے جاؤ تو آپ دیکھیں ہر تھوڑی دیر میں کوئی بندہ ہی آ رہا ہوتا ہے۔ آرمی میں دیکھ لو، جوان شہید ہوتے ہیں ایئر فورس میں، آرمی میں، نیوی میں، اور کرونا میں بھی جو موت کا ریشو ہے مردوں میں خواتین سے زیادہ ہے۔ تو ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے، خواتین کی جو ریزسٹنٹ پاور ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہنس رہے ہیں اس بات پہ، کہہ رہے ہیں ریزسٹنٹ پاور زیادہ ہوتی ہے، ڈرے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ خاتون جو تھی نا، اب مجھے اندازہ ہوا کہ ویمن رائٹس کے نام پہ خواتین کے حقوق کا تحفظ مقصد نہیں ہے۔ مجھے پہلی دفعہ فیس ٹو فیس پہلی دفعہ ٹاکرا ہوا ہے نا، ٹاکرا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، فیس ٹو فیس۔ تو اندازہ ہو گیا کہ مقصد ان لوگوں کا خواتین کو آزاد کرنا لباس سے اور گھریلو زندگی سے، اس کو ویمن رائٹس کا نام دیا جائے۔ جو اوریجنل حقوق ہیں ان پر بات ہوتی نہیں ہے۔ تو میں نے وہ بہت معذرت کے ساتھ لوگ کہہ رہے ہیں یار ہر بیان میں اب 4 شادیاں کچھ زیادہ ہی آ رہا ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ بلایا اسی ٹاپک پر بات چیت کے لیے تھا، اس لیے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اصل ٹاپک میرا موت ہے، موت، شادیاں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، موت کا منظر، وہ ابھی میں آ رہا ہوں اس پہ۔ اصل ٹاپک میرا وہ چونکہ انہوں نے اس ٹاپک پر بات کے لیے بلایا تھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مردوں میں موت کا ریشو خواتین سے زیادہ، لہٰذا عورتیں بیوہ زیادہ ہوتی ہیں۔ تو وہ میں جو فلسفہ پیش کرتا ہوں، تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خواتین مر رہی ہیں، تو پہلے میں نے آدمی مارے کہ بھائی اتنے مر رہے ہیں دیکھو۔ انہوں نے جب خواتین کو مارنا شروع کیا اتنی اسپیڈ سے، ہر 2 منٹ میں پریگننسی میں ایک عورت مر جاتی ہے، ہر 3 منٹ میں یوں ہو جاتا ہے، ہر 4 منٹ میں یوں، او بھائی اتنی خواتین انہوں نے 4-5 منٹ کے اندر مار دی ہیں۔ میرا خیال تھا کوئی رپورٹ پیش ہوگی کوئی ثبوت کے ساتھ، یہ لوگ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، بہت ان کے پاس تو آتھینٹک رپورٹس ہوتی ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان دلوں میں تیل ہے نہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ تو اتنی اسپیڈ سے انہوں نے خواتین کو مارا ہے کہ ہر 2 منٹ میں یہ اتنی، ہر 3 منٹ۔ تو میری طبیعت میں تھوڑا سا، لیکن وہ ٹی وی کے سامنے تو میں بڑا ریزرو رہا۔ میں نے کہا یار ایک آدمی بیوی کے سامنے ریزرو رہتا ہے تھوڑا سا روپ ڈالنے کے لیے نا، اور ایک ٹی وی کے سامنے، کیونکہ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ اور نہ بنا لیں، اور پہلی دفعہ محترمہ کے ساتھ بات چیت کا موقع ملا ہے، دل پہ نہ لے جائیں۔ تو مجھے خیال ہوا کہ میں انٹرویو میں کہوں، وہ ٹاک جو ہماری بات چیت ہو رہی تھی، میں اینکر سے کہنے والا تھا کہ اتنی زیادہ خواتین انہوں نے 2-3 منٹ کے اندر مار دی ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں گھر فون کر کے گھر والوں کی خیریت معلوم کروں کہ ہمارے گھر کے سب افراد، جتنی خواتین ہیں، بچیاں ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہیں، کیونکہ اتنی اسپیڈ سے تیزاب پھینکنے کے واقعات، اور اتنے عورتیں تیزاب سے ہو جاتی ہیں، اتنے یہ ہو جاتا ہے، اور بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور او بھائی کیا ہو گیا یار، آپ اپنے معاشرے کا اتنا غلط امیج، ٹھیک ہے ہوتا ہے، غلط اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ باپ کو بیٹیوں سے لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کے ایک مثبت پہلو ہے، اور میجورٹی ایسی ہے الحمدللہ کہ بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دے، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، ہاں ہیں ظالم بھی ہیں، وہ تو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ تو کتنا غلط امیج دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ تیزاب، میں نے کتنے واقعات ہو گئے تیزاب پھینکنے کے، اور اگر سال میں ایک واقعہ ہوا بھی ہے تو وہ کیوں ہوا ہے؟ وہ ڈرامے فلمیں دیکھ کے ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے ایک منظر دیکھا، چند سال پرانی بات ہے، یہ حیدری کی طرف میں جا رہا تھا، اپنے 2 احباب بھی تھے، تو ایک خاتون بھاگتی ہوئی آ رہی اور پیچھے 2 بندے، ان کے ہاتھ میں بوتل، اور وہ خاتون ایک دم اسپیڈ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، انہوں نے وہ بوتل ایسے کر کے پھینکی،
میں ڈر گیا, میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا گھبرائیں نہیں, شوٹنگ ہو رہی ہے ڈرامے کی. کیا ہو رہی ہے؟ پھر نظر آئے کیمرے ویمرے لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا میں نا ڈرامے میں آ جاؤں کہیں. تو میں نے کہا یار یہ دیکھو, یہ کوئی دکھانے کی چیز ہے کہ ایک عورت بھاگ رہی ہے اور پیچھے اس کے دو بندے تیزاب کی وہ تھی پانی کی بوتل, دکھایا تو یہ جا رہے ہیں نا تیزاب. تو معاشرے میں آپ کس چیز کو فروغ دے رہے ہو؟ جب کوئی جرم دیکھتا ہے انسان تو سیکھتا بھی ہے, لاشعوری طور پر اس کے ذہن میں اس جرم کی برائی کم ہوتی ہے. تو وہ محترمہ کہنے لگی اتنی منٹ میں پریگننسی میں اتنی, اور پریگننسی, میں نے کہا بچے پیدا کر رہی ہیں عورتیں, اتنے منٹ میں مر رہی ہیں, 2 کے بعد تو ویسے ہی نہیں ہو رہے آج کل ہے بھائی, اتنی مر رہی ہوتی تو آبادی تو گھٹنا شروع ہو جاتی. تو اتنی اسپیڈ سے خواتین کو مارنا شروع کیا, اور اتنی اسپیڈ کے ساتھ مجھے اندازہ ہو گیا بھائی ان لوگوں کا مقصد گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر بات کرنا ان کا مقصد نہیں ہے. یقیناً عورت پہ ظلم ہوتا ہے, لیکن مردوں پہ بھی ظلم اسی حساب سے ہوتا ہے. آپ کی بیگم کسی دن عدالت پہنچ جائے, پھر دیکھو لوہے کے چنے نہ چبوا دیے نا اس نے آپ کو, میرا نام بدل دینا آپ, ایسا تگنی کا ناچ نچائے گی آپ کو کہ زندگی بھر آپ عذاب میں مبتلا رہو گے. اور درجنوں مردوں کے کیسز آ رہے ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑی اونچی اونچی پوسٹوں پہ. اتنا زیادہ ویمن رائٹس کے نام پہ عورت کو حقوق دے دیے ہیں قانون نے کہ وہ جب چاہے مرد کو کی عزت کا بھی جنازہ نکال سکتی ہے, اور اس کو عدالت میں گھسیٹ کے جو چاہے کر لے اس کے ساتھ. کالز آ رہی ہیں میرے پاس, بڑے بڑے آفیسرز ہیں, کسی نے 1 سال سے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا, کسی نے 2 سال سے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا, کیس چل رہا ہے عدالت میں, اور وہ دیکھتا بھی بیچارہ کس طرح سے ہے. عدالت میں جا کے منہ دکھائی کے پیسے دے گا, وہ نچوڑا سارا مرد کو جاتا ہے, خرچہ سارا مرد سے لیا جائے گا, اور ٹھیک ٹھاک لیا جاتا ہے. نہ مرد کی مرضی سے بچے اسکول جائیں گے, نہ ان کی شادیوں میں اس کا کوئی دخل. عورت اس اولاد کو باپ کے خلاف جتنا مرضی ورغلا لے, پورے رائٹ ہیں اس کو, کیونکہ رہتے کس کے پاس ہیں؟ ماں کے پاس. اور اس پہ شریعت کا لیبل اور ویمن رائٹس کا لیبل لگا کے اس پر عمل کیا جا رہا ہے. شکر کریں آپ کی بیوی عدالت میں گئی نہیں ہے ابھی, جس کی گئی ہے ان کو بھگتے ہوئے ہیں. اس میں عورت بد کردار ہو, زانی ہو, پھر بھی عدالت کس کا ساتھ دے گی؟ بولو بھائی, عورت کا. اس پہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. مرد ثابت کر دے کہ اس کے 10 مردوں سے حرام تعلقات ہیں, اس نے ناجائز بچے پیدا کیے ہیں, کوئی کیس نہیں ہے. عدالت پھر بھی عورت کو خلا کی ڈگری پکڑائے گی اور مرد سے کہے گی آپ نے خرچہ اٹھانا ہے اس کا. اور جب تک کیس خلا کا کمپلیٹ نہیں ہو جاتا, اس دوران آپ بچوں سے مل بھی نہیں سکتے. یہ ظلم عدالتوں میں ہو رہا ہے, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. اور ایک اور ظلم آپ کے اوپر یہ ہوگا کہ جب آپ پر انتہائی ظلم ہوگا, جو صحیح ظلم ہے, آپ کسی کے سامنے بیان کریں گے, کوئی سننے والا نہیں ہوگا. اور جب آپ کی بیوی بیان کرے گی, 20 آدمی اس کو تسلی دینے والے اور اس کی باتوں پر یقین کرنے والے ہوں گے, چاہے وہ 100% جھوٹ بول رہی ہو, جن میں آپ کے اپنے رشتے دار بھی ہوں گے. نہیں آ رہی, تجربہ کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے نا. میں پھر کہوں, میرا مقصد ون سائیڈڈ بات نہیں ہے. عورت پہ بھی ظلم ہو رہا ہے, یقیناً ہوتا ہے, جو ظالم لوگ ہیں کرتے ہیں, لیکن یہ بھی مرد پہ بھی ہوتا ہے. اور اب اس زمانے میں مرد پہ ظلم کا ریشو بڑھ رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ ویمن رائٹس کے نام پہ نا ٹوپی ڈرامے لگائے ہوئے ہیں. خودکشی کی ہے ایسے مردوں نے, ایسی رپورٹ ہے میرے پاس. 2 سال ہو گئے, بچوں سے نہیں ملنے پا رہے, بیوی کے غلط تعلقات تھے, عدالت پہنچ کے اس نے الٹا مرد پہ الزامات لگا دیے. ٹھیک ہے, کچھ ثابت نہیں ہوا, عدالت نے خلا کی ڈگری دی, بچوں کو لے کے سوتیلے باپ کو بیٹیاں پال رہی ہیں. جو اوریجنل باپ ہے اس کے دل پہ آرے چل رہے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا وہاں پہ. عورت خود فاحشہ تھی, کیا کر رہی ہوگی, کیا ہو رہا ہوگا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی اس کے آنسو بھی کوئی پوچھے, سنتا ہی نہیں کوئی. اور عورت 2 آنسو بہا کے جو چاہے کہانیاں گڑھ لے, سب سن رہے ہوتے ہیں اس کی. آپ کے اپنے دوست بھی اس کی سنیں گے. اور پھر مرد کو ایسے الزامات لگانے آتے نہیں ہیں. یہ اللہ نے مرد کی فطرت بنائی ہے. عام طور پہ, سب کی بات نہیں کر رہا, غلط ہی ہوتے ہیں, لیکن عام طور پہ خواتین جب الزام لگاتی ہیں تو ان کی بریکیں فیل, اور پھر روتی بھی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کس سے کہانیاں ہوتی ہیں. تو ہر طرح سے ظلم ہوتا ہے بھائی, ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے. تو دونوں کے حقوق پر بات ہونی چاہیے نا, بیلنس ہونا چاہیے. کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو وہ اتنی اسپیڈ سے انہوں نے خواتین کو مارا ہے کہ پریگننسی میں اتنی مر جائے. میں نے کہا پریگننسی ہوگا رہی ہے آج کل خواتین کو, 2 بچوں سے زیادہ تو ہوتے نہیں ہیں, اور اتنی مر رہی ہیں. تو ایسے ہی پھینکے جاؤ. اور پھر وہ کہ جناب وہ
مجھے کہنے لگی کہ شادیوں کے علاوہ بھی کوئی ٹاپک ہونا چاہیے. تو میرے بھانجے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کیمرے کی ارلی جانب, ٹھیک ہے نا, وہ ہنسنے لگے. میں نے کہا تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں ٹی وی چینل نے بلایا شادیوں پہ بات کے لیے, اور محترمہ کہہ رہی ہیں کہ شادیوں کے علاوہ بھی کوئی ٹاپک ہونا چاہیے. تو آپ جب بلایا تھا اس وقت کہہ دیتی کہ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کروں گی, اس وقت یہ امت کے مسائل نہیں ہیں. تو عجیب. خیر جی, تو مجھے خیال ہوا ان محترمہ کی ٹائم پہ شادی ہو جاتی, بچے ہوتے, آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزارتی ہیں اپنی. عورت تو بچوں میں خوش ہوتی ہے بھائی, جتنا وہ کہنا مجھے بچے نہیں چاہیے, ہو جائے تو کیسا چمٹاتی ہیں. وہ مشہور ہے نا, اندھی کے بچہ ہوا, چوم چوم کے جان سے ہی مار دیا اس کو. نظر تو آ نہیں رہا تھا. یہ واقعی کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں. عورت محبت میں بچے مار دیتی ہے اپنے. عورت کے لیے تو دنیا کا سب سے بڑا گفٹ کیا ہے؟ بچہ, اولاد. یہ تو اس کو غلط گائیڈ کر دیا لوگوں نے, فیملی پلاننگ والوں نے, اور یہ ان چکروں میں ڈال دیا. خیر, ہم اپنے قصے کی طرف آتے ہیں. یہ بات پتہ نہیں کہاں سے نکل آئی. موت کی بات کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اب دیکھو, وہ جو خاتون کہہ رہی تھی نا اتنی اسپیڈ سے خواتین مر رہی ہیں, تو وہ خبر بھی جھوٹی, اور اس میں آرڈر کیا چھپا ہوا تھا؟ اس میں آرڈر یہ چھپا ہوا تھا کہ خواتین پہ بہت ظلم ہو رہا ہے, لہذا خواتین کو آزادی دی جائے. اور آزادی کا مطلب یہ ہے کہ گھر داری کی پابندی نہ ہو. اور گھر داری کی پابندی کا مطلب یہ ہے کہ مرد اپنی ذمہ داری اٹھائے, عورت اپنی ذمہ داری, جاب کرے. وہ ایئر ہوسٹس کی حالت دیکھی آپ نے, صبح سے لے کے شام تک کتنے لوگوں کو وہ کی خدمت کرتی ہے. یہ آزادی ہے؟ یہ اپنی کمپنی کی اور باس کی غلامی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ اگر گھر میں رہ کے اپنے میاں اور اپنے بچوں کا خیال کر لے گی تو غلام ہے, اور کمپنی میں رہ کے باس کی خدمت کرے گی, یا وہ چائے سرو کر رہی ہے, کبھی کولڈ ڈرنک سرو کر, جہازوں میں دیکھا ہوگا, ڈائیو میں, تو بسوں میں بھی اب خواتین آ گئی ہیں نا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آزادی. ہم ملیشیا میں تھے, میرے ساتھ ایک مولانا صاحب, ہم کسی ہوٹل میں فش کھانے کے لیے گئے. ملیشیا میں آپ کو پتہ ہے فش ہی فش ہے. اسی سے مجھے اندازہ ہوا کہ بکرے کھانے والے اور فش کھانے والے میں بولتے کیوں نہیں بھائی فرق. ہم کوئٹہ بھی گئے ہیں جہاں دمبے کھائے جاتے ہیں, ملیشیا بھی گئے ہیں جہاں فش کھائی جاتی ہے. کوئٹہ اور ملیشیا کا فرق اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے. کوئٹہ کا پٹھان ایک جھاپڑ کسی کو لگائے نا اٹھنے کے قابل بندہ دوبارہ اٹھے گا نہیں. اور لیکن برما میں گیا, وہاں بھی یہی سی فوڈ وہ فوڈ بہت کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا, مجھے بتایا کہ یہ پولیس والا جا رہا ہے, یہ ان کی آرمی ہے. میں نے کہا یار اس پولیس کو دیکھ کے اس پولیس کو گرفتار کرنے کا دل کر رہا ہے, اس پولیس کو گرفتار کرنے کا دل چاہ رہا ہے. اتنے بیچارے چھوٹے چھوٹے پیدے پیدے سے دمبے کھایا. تو قربانی میں اللہ نے کتنا بڑا فضل کیا, ہمیں گائے کھلائی, ہمیں دمبا کھلایا. کھلاتا ہے نا اللہ, ہمارے مذہب کا حصہ ہے گوشت. مچھلی کی قربانی نہیں ہوتی, مرغی کی قربانی 100 مرغیاں قربان کر دو اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ کہہ رہے جانور کاٹو, جانور, یہ کوئی جانور ہے مرغے کاٹ رہے ہو اور مچھلیاں کھا رہے ہو, جانور. تو اللہ گویا جانور مانتے کس کو؟ دمبے سے شروع ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ فش کھایا کرو, اس میں وہ ہوتے ہیں بہت کچھ وٹامن ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو چاہتے ہو نا کہ جھانپڑ میں دم پیدا ہو, کسی کو لگے, تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے صرف لڑائی چھڑوانے کے لیے ایک جھانپڑ مارا تھا اور بندے کا انا للہ ہو گیا تھا. تو جھانپڑ میں اگر ایسی طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو کہ آپ کی نیت مارنے کی نہ بھی ہو پھر بھی وہ مر جائے, جھانپڑ میں ایسی طاقت جب آئے گی جب آپ اونٹ کا گوشت کھاؤ گے, دمبے کا گوشت کھاؤ گے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پائلٹ فضاؤں میں اڑ کے دشمن ملک کے پائلٹوں کو زمین پہ اتار کے چائے پلا کے نہلا دھلا کے واپس بھیجیں, تو یہ کام مچھلی کھانے سے, یہ سبزی کھانے سے میرے بھائی نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو دمبے کھانے پڑیں. خیر یہ کہاں آ گیا یار میں, تو ہیں جی بھائی اللہ کا شکر کرو, اللہ نے دین فطرت دیا ہے ہمیں, اسلام. تو خیر وہ میں نے ملیشیا کا واقعہ سنا رہا تھا. ہم فش کھانی چاہیے, ایسا نہ ہو کہ فش چھوڑ دیں. تو ہم فش کھانے کے لیے گئے ملیشیا کے ایک ہوٹل میں. ایک مولانا صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ, ہم دونوں گئے. ہم جہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے ہوٹل میں ملازم ہیں, کک ہیں, وہ کیا بنا رہی ہیں؟ فش. اور قریب میں واکر میں ان کا بچہ روتا ہے تو اس کو بھی جھولے دے رہی ہیں, اور ہمارے لیے فش تیار ہو رہی ہے. میں نے کہا یہ دیکھو, یہ آزادی ہے. یہ کیا ہے؟ سارا دن ہم جیسے
سینکڑوں مردوں کو یہ فش بنا بنا کے کھلا رہی ہے اور ساتھ میں بچہ بھی پال رہی ہے. اس کو انہوں نے کیا نام دیا ہوا ہے؟ آزاد. میں نے کہا یار اللہ کا فضل ہے, ہماری مشرقی عورتیں کیسے عیش کر رہی ہیں بھائی, ساری ٹینشن کون اڑا رہا ہے؟ آدمی. پھر بھی شوگر کے 2 بول سننے کو ترس جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, پھر بھی برداشت کرتا ہے بھائی, اور اپنا حق سمجھ کے لیتی ہے, اور لینا بھی چاہیے. آپ کو بولا تھا 12 انڈے واپسی پہ لیتے ہوئے آنا, کیوں نہیں لائے؟ یہ حق ہے نا بھائی. جیسے قرضہ مانگ رہا ہوتا ہے نا آدمی, مشرقی عورتیں اس طرح سے شوہر سے نان نفقہ مانگتی ہیں جیسے اپنا قرضہ واپس مانگ رہا ہوتا ہے. ابے میں نے تجھے 20 لاکھ روپے دیے ہوئے سالے 1 سال ہو گیا, دیتا کیوں نہیں ہے؟ اس طرح سے اپنا حق اس طرح سے مانگتا ہے نا. ارے کسی اور سے جب قرضہ مانگنا ہو, اس کے پیسے ہیں, آپ اس سے ضرورت کے لیے مانگ رہے ہو, وہ اسٹائل کوئی اور ہوتا ہے. اور جب اپنے پیسے مانگ رہے ہوتے ہو, اپنا حق, تو پھر اسٹائل چینج ہوتا ہے. اس کے پیسے تھے, آپ کو ضرورت ہے, آپ کہتے ہو یار 5 لاکھ روپے مل جائیں گے, یہ اسٹائل ہوتا ہے. بڑی نوازش ہوگی یار, آپ یار دعائیں دوں گا ساری زندگی, اور آپ سے ہی مانگ رہا ہوں کیونکہ میں مانگنے کا طریقہ بھی سکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. آپ سے ہی مانگ رہا ہوں کیونکہ ہم سے لوگ اسی طرح سے آ کے مانگتے ہیں, تو ہمیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ مانگنے کا اسٹائل ہوتا کیا. مجھے پتہ ہے اور بھی لوگ تھے, لیکن میں نے کہا آپ سے مانگوں گا, تعلقات ہیں آپ سے. تو یہ اسٹائل ہوتا ہے مانگنا, اور میں ٹائم پہ واپس کر دوں گا, گھر میں بڑی ضرورت ہے. اگر وہ انکار بھی کرتے تو غصہ نہیں ہوتا آدمی, ٹھیک ہے سر آپ کی مرضی, اللہ سے مانگیں گے, ٹھیک ہے آپ کی بھی ضرورتیں ہوں گی, کیا کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جب دوسرے کا حق مانگ رہا ہوتا ہے, اور جب اپنا قرضہ مانگ رہا ہوتا ہے, تو پہلی دفعہ تو تمیز سے مانگے گا, بھائی جان آپ نے 1 مہینے کی تاریخ پہ 5 لاکھ روپے لیے تھے, 4 مہینے ہو گئے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ ہمارا آپس میں تعلق خراب. یہ واپس نکلوانے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو. آپ دے دیں تو اچھی بات ہے, پھر نہیں دیا اگلے دن پھر فون کرے گا, یار فون تو اٹھا لیا کرو کم از کم, آپ نے تو یار فون انگیج کر دیتے ہو یار اس وقت تو آپ بڑی باتیں کر رہے تھے کہ پہلی تاریخ ہوگی تو آپ کے گھر پہ پیسے لے کے کھڑا ہوں گا میں, ابھی کیا ہو گیا؟ پھر تیسرے دن دوبارہ فون کیا, پھر ابے تبے پہ. تو انسان کا بچہ ہے, تیرے کو میں انگلش میں بات کر رہا ہوں کیا؟ تیرے کو اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے بھائی؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا, تیرے کو اردو سمجھ کے پنجابی میں بات کروں تیرے سے میں, ہیں اسٹائل کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, سر پلیز سر, ہیں اچھا میں دے رہا ہوں, اچھا آپ گھر پہنچیں گے نا انشاءاللہ آپ کی پیمنٹ پہنچ جائے گی, اچھا یوں, ابھی میری بچی بیمار ہے, ابھی میری بیوی بیمار ہے, ابھی میری اماں کی طبیعت خراب ہے. سارے رشتے دار مار دے گا وہ جتنے اسپیڈ کے ساتھ وہ خاتون جو ہے نا حقوق نسواں والی عورتیں نہیں مار رہی تھیں, آپ اپنے پورے خاندان کے افراد کو بیمار کر دو گے اس سے زیادہ اسپیڈ کے ساتھ. ایسے اسپیڈ سے ابا بیمار ہوں گے, فوراً اماں بیمار ہوں گے, دادی جو مر بھی گئے ہیں وہ بھی زندہ کر کے بیمار کر دو گے آپ. یہ آپ کا اسٹائل ہوگا. تو بیوی جب نان نفقہ مانگتی ہے شوہر سے, بتاؤ کون سا والا اسٹائل ہوتا ہے؟ قرضہ مانگنے والا یا قرضہ واپس مانگنے والا؟ وہ یہ تھوڑی بولتی ہے کہ پلیز دیکھیے بچوں نے ناشتہ کرنا ہے, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ واپسی پہ 2 عدد بریڈ لیتے ہوئے آئیں اور ساتھ میں 6 انڈے بھی ہو جائیں تو میں خوشی سے پاگل ہو جاؤں گی. یہ اسٹائل ہوتا ہے. بولو نا کیا ہو گیا, آپ کو تو زیادہ پتہ ہے یار, سب کو پتہ ہے. وہ بھکاریوں والا اسٹائل نہیں ہوتا, ہونا بھی نہیں چاہیے. وہ اسٹائل یہ ہوتا ہے, آپ کو کل بھی کہا تھا راشن ختم ہو گیا ہے, میں دوبارہ نہیں کہوں گی, آپ کو پتہ ہے نا میرا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا میرا. پھر میں جب گھر میں برتن توڑوں گی, ہنگامے کروں گی, تو آپ میرے بھائی کو فون کرو گے کہ اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے. انسان کی برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. میں پاگل ہوں یہاں پہ. اس وقت تو بڑے دعوے کیے ہوئے تھے جب شادی کے لیے رشتہ بھیجا تھا, میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, اور انڈے نہیں لائے جاتے آپ سے. 3 دن سے کہا ہوا ہے ڈبل روٹی لے کر آؤ. اس کے بعد آدمی کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہوتا ہے, کر کچھ بھی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں میری غلطی ہے, میں اپنی غلطی قبول کرنے کے لیے تیار. تو خدا کی قسم یہ عورت کو حق کس نے دیا ہے؟ بولو نا, اسلام نے دیا ہے کہ بھائی شہزادیوں کی طرح رہو, کھاؤ, تمہارا حق ہے. اور قرآن کا انداز دیکھو یار. قرآن نے جب ڈیورس ہو جائے نا, طلاق ہو جائے, تو قرآن, میں پہلے سوچتا تھا کہ یار قرآن نے یہ کیوں کہا ہے کہ لا تخرجوہن من بیوتہن, طلاق کے فوراً بعد عورت کو گھر سے نہ نکالو. یہ قرآن کی عدت آپ کے گھر میں گزارے گی, خرچہ کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھاؤ گے, جب تک کہ وہ کہیں اور نکاح کے قابل نہیں ہو جاتی. عدت کے دوران کہیں اور شادی نہیں کر سکتی. تو شریعت یہ بھی نہیں چاہتی اب اس کا خرچہ اس کے باپ پر آئے, اور یہ بھی نہیں چاہتی کہ یہ خود کمائے, یہ بھی نہیں چاہتی کہ کسی اور پہ ذمہ داری ڈالی جائے. تو اسلام کہتا ہے کہ اب جب عدت پوری ہوگی تو اس کو نکاح کی اجازت ہوگی, اس سے پہلے یہ کہیں اور نکاح کر نہیں سکتی. تو لہذا جس نے ڈیورس دی ہے, عدت کے دوران بھی سارا خرچہ طلاق دینے والے کے کندھوں پر ہے.
حالانکہ آپ کہہ سکتے ہو میں نے ڈیورس دے دی, میرا تعلق ختم ہو گیا, اسلام کہتا ہے ختم ہو گیا, مگر جب تک کہیں اور یہ نکاح کے قابل نہیں ہے, عدت پوری نہیں ہوتی, خرچہ آپ نے اٹھانا ہے اور رہائش بھی آپ نے دینی ہے. تو باپ مجھے بتاؤ کہ ڈیورس کے بعد, طلاق کے بعد عورت جب آپ کے گھر رہے گی اور طلاق بھی ہو چکی ہے اور گھر بھی آپ کا ذاتی ہے, ڈاکومنٹس آپ کے نام ہے, سب کچھ, تو وہ آپ بیوی کا گھر ہے یا آپ کا گھر ہے؟ بولو نا بھائی, آپ کا گھر ہے نا. تو قرآن یوں کہتا کہ طلاق کے بعد ان عورتوں کو اپنے گھر سے نہ نکالو, یوں ہونا چاہیے تھا نا, لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن نے کہا لا تخرجوہن من بیوتہن, ان عورتوں کو ان کے گھروں سے, بولو بھائی, نہ نہیں. اللہ نے شوہر کے گھر کو کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ عورت کی طرف, کیونکہ مرد یہ احسان جتلا سکتا ہے کہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے, یہ تجھے جہیز میں نہیں ملا, نکل یہاں سے. اللہ نے کہا یہ اس کے باپ کا گھر ہے. جب تک وہ تیری بیوی ہے اور جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی, یہ اسی کا گھر ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ کس کا گھر ہے؟ اس کا. لہذا تو احسان نہیں کر رہا اس کو گھر میں رکھے, احسان نہیں کر رہا. اللہ نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ عورت کی طرف. ٹھیک ہے, مالکانہ حقوق دے رہے ہیں, لیکن جب تک یہ تیری وائف ہے, تیری بیوی ہے, تو یہ گھر کس کا ہے؟ اس کا گھر ہے. بلکہ اس کا لقب گھر والی پڑ گیا ہے. عربی میں اہل بیت گھر والی اور اردو میں گھر والی. تو کتنی بڑی حق دیا یار اسلام نے, ہے بھائی, کہ وہ اپنے لیے رینٹ کی کہاں سے بندوبست کرے گی. تو ساری ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ ڈالی جا رہی ہیں. اس کو ذمہ داریوں سے کیا کیا جا رہا ہے؟ آزاد. جب خواتین میں جاب کا ریشو بڑھے گا تو مرد اپاہج ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. وہ تو پیڑے کھانے کے کیا ہو جائیں گے آدھی. وہ بولیں گے بھائی تم جاب کرتی ہو, تمہیں تو کمپنی نے گھر دیا, نکلو پتلی گلی سے, جاؤ وہاں جا کے رہو. مزے کس کے آ رہے ہیں؟ مردوں کے مزے. نام لیبل عورت کی آزادی کا لگایا جا رہا ہے, آزاد اصل میں مرد ہو رہا ہے. ہر قسم کی ٹینشن سے مرد کو کیا کیا جا رہا ہے؟ آزاد. اس کا کام ہے عورت سے صرف سیکشل ریلیشن قائم کرنا, مزے اڑانا, اس کے بعد اس کا راستہ الگ, عورت کا راستہ الگ, بس انٹرٹینمنٹ کی چیز بن گئی ہے وہ. تو یہ بنا دیا ان لوگوں نے اور بنا رہے ہیں, اور اس پہ منٹ منٹ کے بعد پتہ نہیں رپورٹیں غلط, اتنی عورتیں مر رہی, اتنے تیزاب کے واقعات, اتنے فلانا, اتنے یہ, تو کیا تماشا بنا دیا. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں. بولو بھائی, شعر تو یاد کر لو یار, اتنی دفعہ سنا ہے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. گندے انڈے فریج میں رکھے جاتے ہیں. تو یہ جو نئی تہذیب کے انڈے آ رہے ہیں نا ہماری مارکیٹ میں, یہ جو کلچر آ رہا ہے نئی تہذیب کا, عورت کی آزادی آزادی آزادی, یہ گندے انڈے ہیں, فریج میں اور گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے. اس سے اچھے تو فارمی انڈے ہیں, بے شک دیسی نہ ہو, گندے تو نہ ہو,